أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 11. گزشتہ درس میں پیارے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا. آپ کی پیدائش سے قبل واقعہ فرشتوں کی کیا بات چیت ہوئی رب کریم کے ساتھ، اور آپ کی پیدائش کے فوراً بعد کا جو واقعہ جو پیش آیا فرشتوں کے ساتھ وہ بیان ہوا. اور تیسرا واقعہ وہ تھا کہ جب رب کریم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی آدم کے اندر روح پھونک دی جائے اور وہ انسان بن کر سامنے آ جائے تو تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے میرے لیے. یعنی سجدہ تو اللہ کا ہوگا، البتہ سامنے جو کرنا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے. جس طرح کہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے کا ہم سب کو حکم ہوا، تو اس سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم سمجھا، عبادت اللہ کی سمجھی، شرک کا کوئی خطرہ نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ ہونے کے تعظیم حاصل ہوئی. یعنی قبلہ کی تعظیم تو ہے، قبلہ ہونے کے لحاظ سے تعظیم ہوئی کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا ہے. مثلا کوئی بندہ مسجد بناتا ہے، اللہ اسے یہ سعادت دیتے ہیں، شرف بخشتے ہیں کہ دین کی وجہ سے اسے بلندی مل رہی ہے. کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے تو دین کی وجہ سے اسے عظمت مل جاتی ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو عظمت دینیہ ملی، تو یہ عظمت ابلیس کو برداشت نہ ہوئی. وہ جن تھا شروع ہی سے، نہ یہ کہ وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا، بلکہ قرآن پاک میں صاف لفظ موجود ہے کہ کان من الجن، کہ وہ ابلیس جو تھا جنوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو جیسے حکم دیا، ابلیس کو بھی اسی طرح حکم دیا، کیونکہ یہ بھی اس وقت فرشتوں کے ساتھ موجود تھا. کیونکہ قرآن یہی رپورٹنگ کرتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ موجود تھا جن، لیکن رہتا وہیں تھا. کس طریقے سے رہتا تھا، کیا ساری اس کی خبریں ہیں، واللہ اعلم. قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. چنانچہ اتنا ضرور تھا کہ جب یہ حکم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مخاطب فرمایا تھا. صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا بلکہ اسے بھی حکم ملا تھا. اس کے لیے لفظ آج کے سبق میں آ رہا ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے بھی حکم دیا اے ابلیس تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. تو ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. رب کریم نے حکم دیا تو یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. بظاہر عبادت تو ہو نہیں رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو رہی تھی، دین کی وجہ سے عظمت مل رہی تھی، تو اسے یہ عظمت بھی برداشت نہ ہوئی. چنانچہ اس وقت کیا بات چیت ہوئی،
اور رب کریم کی گستاخی اس نے کتنے الفاظوں میں کی، اور کیا آئندہ کا لاہ عمل اس نے دیا، اپنا اعلان کیا کیا کہ میں دنیا میں آ کر کیا کروں گا، کتنے جملے اس نے بولے۔ آج کے سبق میں آپ نے وہ جملے نوٹ کرنے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہے کہ یہ ابلیس مجھے چیلنج دے رہا ہے، جتنے جملے ہوں گے وہ پوری ذریت آدم کے لیے چیلنج ہوں گے ابلیس کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ چنانچہ آپ سبق سنیں گے کہ ابلیس نے کتنے جملے بولے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکلیں اور صورتیں بنائی، کیونکہ پیارے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یوں سمجھیے ہمارا مادہ اول تو سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کی صورت مبارک جیسے تخلیق ہوتی ہے، باقی انسانیت نے بھی اسی طرح بننا ہے۔ ناک یہاں لگا ہوگا، کان یہاں لگے ہوں گی، آنکھیں یہاں ہوں گی، ہاتھ ایسے ہوں گے۔ تو جو نقشہ پیارے آدم علیہ السلام و تسلیم کا تخلیق ہوا، باقی ساری ذریت کا نقشہ اسی طرح تھا نا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ثم صورناکم، پھر تم ساروں کی صورت ہم نے بنائی۔ پیارے آدم علیہ السلام کی صورت کا بن جانا گویا ساروں کی صورت کا بن جانا ہے، اس لیے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کے سامنے، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی فرشتہ وہاں سے بچا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے سجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے، کوئی بچا ہوا نہیں تھا، اجمعون اکٹھا کر کے ساروں نے سجدہ کیا۔ او پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کے سامنے جھکوا دیا بطور قبلہ کے۔ عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ اللہ کی، کیونکہ جس کا حکم ہوتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ اب رب کریم نے ہمیں فرمایا کہ تم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، تو اب عبادت قبلے کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، کیونکہ حکم جس کا چلتا ہے تو تعمیل حکم جس کا ہو رہا ہو عبادت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں ابلیس بھی ساتھ رہتا تھا، کیا اس نے بھی کیا؟ فرمایا نہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں سے، یعنی اکیلا کھڑا رہا۔ رب کریم نے پوچھا ما منعک اللہ تسجدا، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ تو نے نہیں کیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، اب اللہ تعالیٰ تو ساری باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رب کریم نے پوچھا کیوں؟ تاکہ اس کا خوب سے باطن باہر آ جائے، جو اندر میں جانتا ہوں نا کہ اس کا اندر کتنا خراب ہے، وہ ذرا باہر آ جائے، سارے دیکھ لیں۔ اذ امرتک، جب میں نے تجھے بھی حکم کیا ہے اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہنے لگا اصل بات یہ ہے میں بہتر ہوں اس انسان سے، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس انسان کو بنایا ہے مٹی سے۔ مٹی کو چھوڑو نیچے گرتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر گھوٹتی ہے، آگ نیچے نہیں جاتی۔ آگ کا کام جو ہے نیچے جانا نہیں ہے، اوپر گھوٹنا ہے، لہذا چونکہ میں بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا قیاس دوڑانے لگ گیا، اپنی عقل استعمال کرنے لگ گیا۔ اب جو اللہ خالق العقول ہے، اللہ جو عقل کا خالق ہے،
اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام اسی طرح ہے کہ ابلیس آگ سے بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے. جب رب کریم کو پتہ ہے تو اس کے سامنے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی اللہ نے حکم دے دیا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے احکام بظاہر ہماری عقل مان رہی ہو یا نہ مان رہی ہو، عمل کرنا ہمارے فائدے میں ہے. اگر ہماری عقل مان جائے، سمجھ جائے تو یہ فائدہ ہو گیا ایک. اگر عقل نہیں مان رہی تو اس میں ہمارا نقصان تو نہیں ہوا، مزید علم زیادہ نہیں آیا نا. اس چیز کا علم تو موجود ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب یہاں ہم مثلا فلسفہ کھولنے بیٹھ جائیں کہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں، رات کی 4 رکعتیں ہیں. حالانکہ صبح پڑھنا بڑا فریش ہوتا ہے، ہونی تو صبح کو 4 چاہیے، رات کو تھکا ہوا ہوتا ہے، یہاں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. کہ اپنی کوئی عقل استعمال کرنے لگ جائے تو ہمارے سمجھ آتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، جسم کو ٹٹولتے ہوئے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوئے، بھائی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، بھائی رات کو کتنی ورزش ہونا ضروری ہے. تو کئی صدیوں بعد ڈاکٹر ہمیں جا کر جواب دیں گے کہ ہاں یار بات تو یہی ٹھیک ہے کہ صبح کے وقت نسبتاً رات کے ورزش کم ہونی چاہیے، تو لہذا رات کو زیادہ ہو. اتنے عرصے تک وہ تو گئے نا جہنم میں، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کر رکھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف ہی نہیں کیا کہ میرے حکم کے اندر تم علتیں تلاش کرو، وجوہات تلاش کرو، بس تمہیں حکم ملتا ہے کرو یوں، اسی طرح کرنا ہے. دیکھو نا، ایک مشین، انجینئر کو مشین بناتا ہے تو وہ خود ہی جانتا ہے نا کہ اسے آپریٹ کیسے کرنا ہے. ہم تو اسے نہیں کہہ سکتے تو نے مشین بنائی ہے، تو کہتا ہے پہلے اس بٹن کو چلاؤ، پھر کہتا ہے اس بٹن کو چلاؤ، ساروں کو ہم اکٹھا چلائیں تو وہ ظاہر ہے کہے گا بھائی مشین خراب ہو جائے گی، کیونکہ بنائی اس نے ہے. جو آپریٹ کر سکتا ہے وہی آپریٹر جو خود بنانے والا ہے. یہ مشین ہماری تخلیق کرنے والا اللہ کریم کی ذات ہے. تو جو اللہ کریم اسے چلانے کا جیسے حکم دیں گے اسی طرح ہی چلے گی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ابلیس کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں چونکہ عمدہ ہوں لہٰذا مجھے یہاں سجدہ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ چنا کے اللہ کے حکم کے سامنے نعوذ باللہ. اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس سورت کا نام سورہ البقرہ، آیت نمبر 230 میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یہ اللہ کریم کا حکم ہے، اگر اس مرد نے تیسری طلاق دے دی عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اپنے مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس تیسرا جملہ کہنے کے بعد. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے جم کر نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا شوہر از خود طلاق دے دے، از خود، تو پھر پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، نہ یہ کہ اس لیے دوسرا نکاح کرے کہ بھئی یہ طلاق دے گا، یہ تو پھر کاغذی کاروائی ہوئی ہے. تو اسپیشلی صرف اسی لیے نکاح کرنا تو ناجائز ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر از خود دوسرے خامد نے پھر طلاق دے دی ہو یا فوت ہو گیا ہو تو پہلے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اب تیسرا جملہ کہنے سے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، بس یہ 3 جملے کہیں جی عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. اب حالانکہ اس کے بچے ہیں یار، اس کے اتنے بچے ہیں، آپس میں کوئی صلح کی صورت نہیں ہے. اگر یہاں آ کر کسی عالم سے لڑائی کرنے لگ جائیں، بھئی آپ بھی عجیب ہو کہ 3 جملے اس نے کہے اور آپ نے خاندان میں پھوٹ ڈال دی، اور ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ عالم کہہ سکتے ہیں رب کریم نے حکم دیا ہے. بے شک آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بچے زیادہ ہیں، چونکہ ہمارے خاندان میں لڑائی کا مسئلہ ہے، چنانچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. بھئی رب کریم نے جب فرما دیا ہے 3 طلاقوں کے بعد عورت حلال نہیں ہے، چاہے کائنات الٹ کیوں نہ ہو جائے، حکم اللہ کا چلے گا. اب اس کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یا تو کہو قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ. اگر قرآن صحیح ہے، یہ رب کریم کا حکم نامہ ہے،
تو پھر تو ماننا ہوگا، ورنہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل دوڑانا کیا ہے جی؟ ابلیسیت ہے، اسی کا نام تو شیطنت ہے۔ شیطان ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے قیاس دوڑانے شروع کر دیے۔ اس لیے یہ ایک مشہور جملہ بن گیا کہ اول ما قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ لہذا قیاس کرنے والوں علماء اکرام کو پتہ ہوگا، تو یاد رکھنا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ اول ما قاس ابلیس، جملہ یوں ہونا چاہیے اول ما قاس ابلیس عند النص، نص کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ ویسے قیاس منع نہیں ہے، قرآن میں حکم ہے قیاس کرو، افلا یتدبرون القرآن یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، قیاس کا تو حکم ہے، لیکن نص کے مقابلے میں، آیت کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ ابلیسیت ہے اور شیطنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری، اللہ نے اب دلیل نہیں سمجھائی کہ میرا حکم اس لیے ٹھیک تھا کہ تو بے شک آگ سے ہے لیکن نہ جنا۔ جب رب کریم نے فرمایا میں نے جو کہا ہے کیوں نہیں کیا تو نے؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، جاؤ اتر جا، فخرج، یہاں سے نکل جا، فما يكون لك ان تتكبر فيها، تیرے لیے اب تو یہاں رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے تکبر کیا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے، تکبر کا معنی عربی میں لفظ ہے تکبر، اور ہماری زبان میں خواہ بڑا بننا۔ تکبر کبیر کبر سے ہے، یعنی خواہ بڑا بننا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ تو بڑا بننا چاہ رہا تھا۔ فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے، جتنا تو متکبر بن رہا تھا نا اتنا تو ذلیل ہے۔ انک من الصاغرین، یہ تکبر ہے جی، اشارہ نکل گیا کہ تکبر کی سزا نقد ملا کرتی ہے۔ تکبر کی سزا، اس کی مثال دوں نا، مثال میں میں کسی کے سامنے کہوں میں تو جی یوں ہوں، میں تو جی وہ ہوں، تو ہر بندہ کہے گا ہوں، دیکھنا بڑا بن رہا ہے، یعنی اگلے کے دل میں فوراً نفرت آ جائے۔ جب آپ خواہ بڑا جملہ بولتے ہیں تو اگلا فوراً اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے سامنے آپ بڑا بننا چاہ رہے ہو اسی کی نظروں میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا تکبر بہت بری چیز ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو آپ کسی سے یہ اپنے جنرل نالج کے طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ اس زمین پر یا اس کائنات میں دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ پہلا بڑا گناہ کون سا ہوا؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں چوں چنا کرنا، یہ پہلا گناہ ہو رہا تھا، اور دوسرا گناہ یہ ہو رہا ہے کہ تکبر کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ تو یہ شیخ سعدی ان کی بڑی پیاری کلام ہے کہ وہ بڑا لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے ز دستش درائی بسر، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نہ کرنا اے بیٹے، تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے ز دستش درائی بسر، کہ ایک دن اسی کے ہاتھ سے سر کے بل گرے گا، بڑا بنے گا نا، اللہ انہی کے سامنے ذلیل کرے گا۔ ہم کیا ہیں جی؟ خاک ہیں۔ ایک کہتے ہیں نا بادشاہ ایک کنارے پر، نہر کے کنارے پر چل کر آ رہا تھا، دوسری طرف سے غریب آدمی چل کر آ رہا تھا۔ اب بادشاہ نے سمجھا چونکہ میں بادشاہ ہوں لہذا مجھے تو یہاں سے اترنا نہیں ہے، راستہ اس نے چھوڑنا ہے، تو وہ بھی آ کر ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں چل کر آ رہا ہوں، راستہ چھوڑنا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا آپ بادشاہ ہیں، جس طرح آپ کھاتے ہیں اسی طرح میں بھی کھاتا ہوں، جس طرح آپ کے پیٹ میں اس وقت کوئی اچھی چیز نہیں بھری ہوئی ہوگی تو اسی طرح میرے پیٹ میں بھی ہے، تیرا اور میرا انسانیت میں کوئی فرق؟ تو دیکھا نا جی، کوئی فرق نہیں ہے، انسان ہونے میں ہم سارے برابر ہیں۔ رتبہ اس کا عند اللہ بڑا ہوتا ہے جو عاجز بن کر رہتا ہے،
جو تکبر خواہ کرتا ہے جی اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ نقد سزا دیتے ہیں۔ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے اسی ابلیس کو کہتے ہیں، اس کا پہلے آسمان پر نام عزازیل تھا، عزازیل کا معنی بڑی عزتوں والا، تکبر عزازیل را خار کر، عزازیل کو اس نے بڑا ذلیل کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کر، لعنت کے ہاتھوں لعنت کی جیل میں ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا چونکہ میں بڑی چیز ہوں، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب رب کریم کے حکم کے سامنے ابھی بھی ظالم کے پاس وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بدقسمتی سے محروم دور رکھے۔ یہ بدقسمت کیا کر رہا ہے؟ ابھی اسے پتہ چل گیا نا کہ میں نے گناہ کر دیا تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، ابھی بھی وقت تھا۔ ناجینا اللہ نے فرمایا نا جا نکل جا دفع ہو جا، تو اس نے کیا کہا؟ مجھے مہلت دینا، پھر موت نہ دینا مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کریم کے سامنے گستاخیوں پر اتر آیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے مہلت دینا اس دن تک جس دن دوست دنیا والے مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن تک مجھے مہلت دینا، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دینا، کیونکہ قیامت جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد موت نے آنا نہیں، بلکہ صرف ایک ہی موت ہوگی، وہ موت پر موت آ جائے گی، یعنی موت پر موت آ گئی تو موت ختم، اس کے بعد تو موت نے ہونا نہیں۔ اسے شاید اس قانون کا پتہ تھا، کسی ذریعے اس نے پڑھا ہوا ہوگا رب کریم کے معرفت، تو اب اسے پتہ چل گیا کہ دن قیامت تو اس وقت تو اللہ نے قائم کرنی ہے، قیامت اس وقت تک تو کوئی فوت ہوگا نہیں، اس وقت تو کوئی فوت ہوگا نہیں، لہذا کہنے لگا قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ رب کریم نے فرمایا قال انک من المنظرین، مہلت تو تجھے مل گئی ہے پر تیرے کہنے کے مطابق نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت مل گئی۔ بازی یہاں تک تو اس کی گستاخیاں چلی، اب اس کے بعد اس نے اپنا لائحہ عمل بیان کرنا شروع کیا، کیا میں کیا کروں گا، یہ جملے آپ نے نوٹ کرنے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ پہلی بات اس نے کی قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اللہ جو تو نے مجھے یہاں سے راستہ درگاہ کیا ہے، اس وجہ سے میں کبھی بھی کوئی سیدھا کام نہیں کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ دیتا کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، وقت تھا نا، کہتا میں کوئی سیدھا کام نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راہ پر، صراط مستقیم پر ڈیرے لگاؤں گا، کسی کو چلنے نہیں دوں گا صراط مستقیم پر، نعوذ باللہ۔ صرف اشارہ کر دوں کہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر شیطان نے ڈیرے لگانے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کا پہلا لفظ دیکھ لیجئے کیا ہے جی، ابتدائی آیات، یاسین والقرآن الحکیم، اے یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، والقرآن الحکیم، قرآن جو حکمتوں والا ہے یہ گواہ ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں میرے پیغمبر، علی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ یعنی صراط مستقیم کون سا ہے جی؟ سنت والا راہ صراط مستقیم ہے، اس کا مطلب ہے سنت والے راہ پر ڈیرے ڈالے گا۔ تھوڑا سا آگے بھی آ جائیے، اسی سورت کی آیت نمبر 61 میں دیکھ لیجیے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے لوگوں میں اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے سیدھا راہ، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا راہ سیدھا ہوتا ہے، سنت والا راہ سیدھا ہوتا ہے۔ اور ایک آیت یہ بھی دیکھ لیجیے، سورہ یوسف 13واں پارہ، سورہ یوسف 13واں پارہ آخری رکوع ہے، آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ میرے پیغمبر فرما دیجئے
یہ ہے میرا راہ، یہ ہے میری راہ، ادعو اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جو بلا رہا ہو وہ صراط مستقیم پر کھڑا ہے، جو سنت پر عمل کر رہا ہو وہ صراط مستقیم پر کھڑا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کا قائل ہو وہ صراط مستقیم پر کھڑا ہے۔ شیطان نے کہا اسی صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، کسی کو نہیں چلنے دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس کا مطلب ہے ہمارا صراط مستقیم پر خطر ہو چکا ہے، اس پر جگہ جگہ شیطان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی تکلیفیں دے گا جی۔ جو صراط ضلال ہے، گمراہی کرا، وہ بڑا پرسکون ہوگا، اس پر کوئی تنگ ترش نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم پر بیٹھنے والا بیچارہ پریشان ہوگا، کیونکہ یہاں خاردار راستے ہیں، یہاں بڑے جم لگیں گے، یہاں بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ شیطان لائن بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا سیدھے راہ پر، تیرے سیدھے راہ پر جا کر یہاں ڈیرے لگا لوں گا۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جنت ہے نا، اس کا سارا راستہ ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو طبیعتوں کو ناپسند ہو جاتی ہیں، فطرتاً طبیعت کو ناپسند ہوگی۔ مثلا ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیوں کروں، روزے گرمیوں کے کیوں رکھوں، یہ طبیعت کو فطرتاً ناپسند ہے، لیکن جب بندہ دیندار ہو جاتا ہے تو انہی چیزوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، لیکن فطرتاً تو مکارہ ہیں۔ اس لیے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے راستے پر طبیعت کے خلاف چیزیں موجود ہوگی، انہی کو طے کرتے آنا، انشاءاللہ سیدھا جنت میں آ جاؤ گے۔ وحفت النار بالشہوات جی، اور جو آگ ہے، آگ کا راستہ، جہنم کا راستہ، یہ شہوتوں پر بھرا ہوا ہے، شہوتوں پر عمل کرتے آؤ گے، یہ کام بھی طبیعت کو مزہ کرتا ہے، یہ کام بھی مزہ کر رہا ہے، یوں بھی کرو، یوں بھی فائدے جی، بالآخر آگے جہنم کا دروازہ کھڑا ہوگا۔ اللہ یعذ باللہ۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پر میں ڈیرے لگا دوں گا۔ اچھا، صراط مستقیم پر چلنے والے آئیں گے، کوئی تو بڑے طاقتور ہوں گے، کوئی ایسے بھی آئیں گے جو کچھ کمزور ہوں گے، کوئی نیک ہوں گے، کوئی برے ہوں گے، کوئی درمیانے قسم کے لوگ ہوں گے۔ ہر کسی نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، انبیاء نے، اولیاء نے، صلحاء نے۔ اب ظاہر ہے انبیاء کا سامنا تو کر نہیں سکے گا، صلحاء صحابہ کا سامنا تو کر نہیں سکے گا، کیونکہ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری کیا بات ہے، جس راستے پر تو آتا ہے نا، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جہاں سے تو آ رہا ہو شیطان ڈر جاتا ہے کہ یہ مجھے اٹھا کر پھینک دے گا کہیں۔ تو صحابہ وہ تو بڑی طاقتوں والے لوگ ہیں، لیکن اس نے کہا میں چھیڑوں گا ضرور، کوشش کروں گا، اس کو چیک کروں گا کہیں اس کے اعمال ہلکے تو نہیں ہیں، میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیسے جی؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے اعمال سامنے سے آ کر انہیں میں ورگلاؤں گا اور انہیں آ کر روک دوں گا۔ کوئی صراط مستقیم پر آ رہا ہوگا، سامنے آ کر رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ کوئی نیک ہوا، عبادت گزار ہوا، تہجد گزار ہوگا، یا جس نے فرض اچھے کر کے پڑھے ہوں گے، وضو خوبصورت کر کے کیا ہوگا، روکنے کی کوشش کروں گا، وہ مجھے ہٹا دے گا کیونکہ طاقت اس کی زیادہ ہوگی۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، لیکن ہو سکتا ہے پیچھے سے آ کر پکڑ لوں، دوسرا حملہ کر دوں گا اس پر۔ اگر کوئی اتنا بھی نیک ہوا کہ مجھ سے چھڑا کر آگے چلا جائے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں انہیں دائیں سے آ کر پکڑ لوں گا، تیسرا حملہ کروں گا، جانے نہیں دوں گا صراط مستقیم پر، روزانہ درد دوں گا اسے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں سے آ کر انہیں پکڑ لوں گا، چوتھا حملہ کروں گا، سامنے سے رکاوٹیں، پیچھے سے آ کر پکڑوں گا، دائیں سے پکڑوں گا، بائیں سے پکڑوں گا۔ اللہ جب میں یہ چار حملے کروں گا نا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شاکرین، اکثریت کو تو اپنی قدردان نہیں پائے گا۔ جس کے سامنے آج مجھے جھکا رہا ہے نا، ان کو میں گمراہ کروں گا، یہی تیرے سامنے بھی اکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، میں صراط مستقیم پر ایسے وار کروں گا، انہیں کوئی چیز صراط مستقیم کی اچھی نہیں لگے گی۔ اچھا تو کیسے وار کرے گا بتا ذرا؟ تو اس نے بتایا میرے وار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ یہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل، میں نے عرض کیا ہے اس کے جملے ظالم کے نوٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ انہی کاموں کی طرف ہم توجہ کریں کہ جو شیطان لعین اس کے مین پروگرام میں، یہ مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 میں فرمایا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، کہنے لگا ابلیس لعین اللہ تجھے پتا ہو، ارائیتک تجھے پھر پتا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ کتنا گستاخی آمیز لہجہ، هذا الذي كرمت علي آیت نمبر 62 سورہ بنی اسرائیل، هذا الذي كرمت علي، یہ انسان جسے تو نے عزت دی ہے میرے اوپر، لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اگر مجھے قیامت کے دن تک تو مہلت دینا، لأحتنکن ذریتہ، اس کی اولاد اس کی ذریت کی جڑیں اکھیڑوں گا میں۔ جی صراط مستقیم پر ایسا وار کروں گا کہ جڑ سے اکھیڑوں گا۔ جڑ سے اکھیڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثلا وہ کہے گا میں ایسا گناہ کروں گا، ایک گناہ کرنے سے ساری تباہی آ جائے، بڑے بڑے گناہ چھوٹے چھوٹے، مثلا میں اسے شرک کرواؤں گا، جڑ سے اکھڑ گیا نا، اب اوپر درخت کو جتنا پانی لگاتے رہو نیچے جڑ سے جو اکھڑا ہوا ہے تو کیا خیال ہے درخت کا بھی سر سبز ہوگا؟ جتنا پانی لگاتے جاؤ اتنا سوکھتا جائے گا، کیونکہ جڑ زمین سے لگی ہوئی نہیں ہے۔ جب بنیاد پکی ہے نہیں، شرک ایک دفعہ بھی ہو جائے، شرک سرزد ہو جائے، شرک کرنے پر عقیدہ بن جائے، بے شک بندہ جتنی مرضی مسواکیں کرے، جتنی مرضی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرے، جتنی مرضی پگڑیاں باندھے، جی جتنی مرضی سنتوں پر عمل کرے، جڑ جو اس نے اکھیڑ دی ہے، اس نے کہا میں ایسے وار کروں گا جڑ سے اکھیڑوں گا۔ مثلا کوئی موحد بن گیا، عقیدہ توحید پر پکا ہو گیا، پھر میں پیچھے سے وار کروں گا نا، اگلا وار کھڑا ہے میں سنت سے گرانے کی کوشش کروں گا۔ جی تو موحدین کو بڑا خطرہ رکھنا چاہیے، سنتوں سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایک دفعہ اس نے بدعت والا نظریہ پکا کرا دیا نا، پیارے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلاں کو جا کر بتا دینا کہ تو نے بدعت کی ہے، میں تجھے کبھی سلام بھی نہیں کروں گا، اللہ نہ نماز قبول کرے گا نہ روزہ قبول کرے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، عقیدہ توحید تو ٹھیک ہے لیکن نماز روزہ بدعت کی وجہ سے، تو یعنی شیطان شرک کروائے گا، بدعت کروائے گا، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے تو نہیں، بس کوشش تو چوتھا حملہ اسی کا کرے گا نا، چھوٹے گناہ کروائے گا، لیکن پہلے 3 حملوں میں کیا جی وہ جڑ سے اکھیڑنے والے کام کرے گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، جڑ سے اکھیڑنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہوگی اس کی، مثلا کیا کرے گا، یہ اس نے اپنا عمل دیا، سورت کا نام سورہ الحجر، یہ بھی اس کا جملہ سن لیجئے کہ جڑ سے بندہ کیسے اکھڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کہا، یہ سورت کا نام سورہ الحجر 14واں پارہ آیت نمبر 39، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہنے لگا ہے میرے اللہ تو نے مجھے یہاں سے زیادہ درگاہ کیا ہے۔ آیت نمبر 39 سورہ الحجر، لأزینن لهم فی الارض، میں زمین کی چیزیں میں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ جی جڑ سے اکھیڑنے کی ایک صورت کیا ہوگی، زمین کی چیزیں خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی ہوگا دھوکہ، ہوگا فراڈ، لیکن اب مثلا یہ بلب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بلب اگر بند ہو جائے تو یہی سفیدیاں کالی ہو جائیں گی جی، لیکن اگر یہی بلب چلنے لگ جائے پورا کمرہ سفیدی میں بدل جائے گا۔
تو حالانکہ یہ صرف سارا کمرہ تو اب روشن نہیں ہے، روشن کیا ہے؟ صرف ایک بلب۔ اب اگر ہم دیواروں کے پیچھے لگنے لگ جائیں کہ ہاں جی دیوار بڑی چمکدار ہے، دیوار بڑی خوبصورت ہے، دیوار کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، جی ہے تو دھوکہ نا کہ ایک روشنی دنیا کی گئی تو ساری سفیدیاں جتنے کلر کیے ہیں، جتنا خرچہ کیا ہے، سارا اندھیرے میں بدل جائے گا۔ یہ ہے دھوکہ، یہ ہے صرف۔ مثلا اس کی ایک میں اپنے طلباء کو مثال دے رہا ہوتا ہوں۔ مثلا ایک بڑا امیر آدمی آ گیا نا، مثلا کوئی بڑا صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اس نے 25 روپے والی گھڑی پہن لی ہو نا، اور جو موٹر ڈائل نکلا تھا، پہلے کوئی پہنتا تھا تو لوگ ہنسنے لگ جاتے تھے، لیکن جب سے اوباما نے پہنا نا جی او سیل ہونے لگ گئی گھڑیاں، ہاں جی موٹر ڈائل جی اس امیر آدمی نے پہنا۔ یعنی اگر کوئی ہلکی سی چیز امیر آدمی پہن لینا، لوگ کہتے جناب چیز تو آئی نا، لیکن اگر غریب آدمی بیچارہ مہنگی سے مہنگی چیز خرید کر پہننے کی کوشش کرے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا دھوکہ ہے، لہذا دنیا کو استعمال کرے اس کے دھوکے میں نہ۔ شیطان نے کہا میں ان کو ایسا دھوکے میں ڈالوں گا حیران ہو جائیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی چیزیں میں نے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، ہوگا میرا فراڈ ہوگا سب سے۔ اب جو دیسی گھی بیچارہ کھائے اسے کہتے ہیں پینڈو ہے، اور جو بیکری کا گھی کھائے تو اسے کہتے ہیں یہ آدمی تو بڑا ہے نا، نعوذ باللہ۔ ہیں جی یہ زمین کی چیزیں اس طرح وہ دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی چیزیں میں ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا، ساروں کو گرفتار کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف تیرے خالص بندے ہوں گے جو تیرے ساتھ اخلاص رکھتے ہوں گے، ہر وقت تیرے ساتھ مخلص ہوں گے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پیارے اللہ نے فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، تیرے حملے بے شک ہزار ہوں پر صراط مستقیم تو ایک ہے۔ صراط مستقیم میں اللہ نے کوئی مشکل نہیں بنایا ہوگا، وہ صرف ایک ہوگا، وہ ہے کہ لوگوں میرا حکم مانو، بس یہی صراط مستقیم ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں میرا حکم مانو، بس یہی کافی ہے۔ ان عبادی، جو میرے بندے بن کر رہیں گے، ہیں تو سارے اللہ کے بندے، لیکن کوئی ہیں جو بغاوت کر جاتے ہیں، اور کوئی ہوں گے جو اپنے اللہ کے بن کر رہتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے مخلص، جو خود گناہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے بڑا گناہ کے لیے دل کر رہا ہے نا تو فوراً سمجھ جاؤ مجھ سے کوئی چھوٹا گناہ ضرور ہوا ہے، پہلے ایسا گناہ ہوا ہے جس کو میں نے قابل التفات نہیں سمجھا، قابل توجہ نہیں سمجھا، کیونکہ اوپر والے زینے پر قدم تب رکھتا ہے سیڑھی کے جب نچلے زینے پر کوئی پاؤں رکھے، تو نچلے زینے پر پاؤں رکھے نا تب اوپر والے زینے پر پاؤں پہنچتا ہے۔ بڑا گناہ تب ہوتا ہے جب کوئی دین کی پامالی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا جی ہمارے دوست ہے والے میں، اس نے کہا میری مسجد کا بڑا پیارا مقتدی تھا، بڑا دوست تھا میرا، اچھے گپ شپ، لیکن وہ مرتد ہو گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ، عقیدہ خالص اس نے چھوڑ دیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اسے کہا جی یہ دین جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنی نعمت خواہ لے لے، نعوذ باللہ یہ تو ظلم بنتا ہے، اور اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس نے کہا جی ہاں میرے سامنے اس نے گناہ کیا تھا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتا ہے ایک دفعہ اس نے صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توہین آمیز لفظوں سے یاد کیا تھا، نعوذ باللہ۔ بس یہ اس غلطی کا معافی نہیں مانگی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ ظالموں کو ہدایت پھر نہیں دیتا جو اللہ نے ہدایت سلب کر دی۔
اللہ یعوذ باللہ۔ دیکھو جی، یہ شیطان جو ہے ویسے نہیں گمراہ کرے گا، ویسے نہیں 4 حملے کرے گا، بندہ خود اس کے ساتھ دے گا تو تب ہوگا۔ بس آخری آیت سناتا ہوں، شیطان نے جو تبصرہ لگایا ہوگا، اس سبق کو صرف اشارتاً بتا لیا۔ قرآن میں جتنی دفعہ واقعہ بیان ہوا ہے ابلیس لعین کا، اس کے واقعات کو پڑھے، یہ اپنا لاہ عمل بتاتا ہے میں کس طرح ذریت آدم کو گمراہ کروں گا۔ آخری آیت دیکھ لیجئے، جہنم میں پہنچ کر یہ کہے گا میں نے تو گمراہ نہیں کیا تھا، گمراہ تو تم خود تھے۔ کیا کہے گا جی؟ یہ دیکھ لیجئے، سورت کا نام سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ یہ آخری خطاب شیطان کا، جب پوری دنیا جنت میں جنتی، جنت میں جہنمی، جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان کو تقریر کرنے کا موقع ملے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ اسے آگ کا منبر دیں گے جو جہنم میں کھڑے ہو کر کے یہ تڑپے گا۔ جی، آگ والے کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں نا، ہمیں کو مٹی مارے تو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اسی طرح وہ آگ سے بنا ہے تو اسے آگ میں جلایا جائے گا تو تکلیف اسے بھی ہوگی۔ تو لہذا شیطان آگ کے منبر پر تڑپ تڑپ کر کھڑا ہوگا اور تقریر کرے گا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ شیطان کہے گا جب فیصلے سارے ہو جائیں گے، اے آدم کی ذریت، اے انسانوں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ قرآن حدیث سچے وعدے اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور کچھ سبب میں نے بھی تمہیں دکھائے تھے۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا، میں نے کہا تھا یہ فائدہ ہوگا، یوں کر لو تو یہ فائدہ ہوگا، فائدے تو تمہیں نہیں ہوئے لیکن تم گمراہ ضرور ہوئے۔ اس میں میرا قصور بھی سارا نہیں ہے، بلکہ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی ہے جو کہے میں تو مسجد میں آ رہا تھا لیکن ابلیس نے مجھے دھکے دے کر کہا تو نہ؟ کوئی ہے؟ نہ جی، وہ کہے گا میرا زور تو چلتا نہیں تھا تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، میں صرف تمہاری دعوت کرتا تھا، فاستجبتم لی، تم خود مجھے قبول کر لیتے تھے، فلا تلومونی۔ ایک طرف 1,24,000 انبیاء تشریف لائے تھے اور دوسری طرف میں اکیلا کھڑا تھا۔ ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف میں تھا۔ ایک طرف قرآن پورا موجود تھا، سنت رسول اللہ موجود تھی، ایک طرف اکیلا میں صرف سیٹی بجاتا تھا۔ ہمارے استاد مانا فرماتے تھے الا ان دعوتکم، صرف میں سیٹی بجاتا تھا، آؤ تم سارے بھاگ آتے۔ فاستجبتم لی، تم نے خود قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو مجھے ملامتیں نہ کرو، اپنے آپ کو رو، اپنے آپ کو ملامتیں کرو، میں نے تمہیں گمراہ صرف نہیں کیا بلکہ تم نے خود گمراہی کو قبول کیا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہ اب تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں ساری ان چیزوں کا جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ وہ کہیں گے ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، تجھے اللہ کا شریک کیسے بنایا؟ وہ کہے گا اللہ نے بھی ایک حکم دیا تھا، میں نے بھی تمہیں مشورہ دیا تھا، میری مانی کہ اللہ کی؟ کہیں گے مانی تو تیری تھی، تو پھر اسی کو تو شرک کہتے ہیں نا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، تم خود بڑے ظالم ہو اور ظالموں کو عذاب ہوگا بڑا دردناک۔ مثلا میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ رات ہم سونے لگتے ہیں نا، ہاتھ میں موبائل بھی ہے، لیکن رات سونے لگے تو ہمارے سامنے حدیث پاک بھی ہے کہ ذکر اذکار 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کریں۔ ہے جی، اب شیطان نے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں نہ پکڑایا،
اس نے تو صرف مشورہ دیا کہ مثلا ویڈیو دیکھنا فلاں بڑی اچھی ہے، یہ دیکھ لینا بڑا کام کی چیز ہے، اس میں بڑی معلومات ہیں، حالانکہ دوسری طرف حدیث رسول اللہ موجود تھی۔ ہم نے خود اس کو اپنایا، اس نے تو صرف سیٹی بجائی، اس نے تو صرف دکھایا۔ شیطان نے کہا ایسے کام کراؤں گا، دنیا کی بے بکر چیزیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، جڑ سے اکھیڑوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان ساروں کو میں گمراہ کروں گا۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی باتیں سن سن کر پریشان ہو رہے تھے کہ یہ ظالم تو بڑا بول رہا ہے، پتہ نہیں میری ذریت کا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا مجھے طاقت دے شیطان اس انسان کے مقابلے میں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے طاقت ہے، تو بھی گمراہ کر لے۔ کہا کیسے طاقت ہے؟ کہ انسان کے جسم پر تجھے اتنا تسلط دیتا ہوں جس طرح اس کے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، تو بھی دوڑ لے گا۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، تجھے پورا تسلط ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پریشان بیٹھے، اللہ کیا بنے گا میری ذریت کا؟ رب کریم نے فرمایا صرف اخلاص میرے ساتھ دکھائیں، مخلص بن کر رہے ہیں تو رگوں میں دوڑنے والا شیطان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر بالفرض کبھی غلطی ہو بھی گئی نا، صدق کے دل سے توبہ کر لے تو میں اللہ اس کی ساری محنت کو تباہ کر دوں گا اور انہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے خوش ہوئے کہ اصل پاور تو مجھے مل گئی ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے ان لاہ عمل اور ان جملوں سے اور ان خطرناک عزائم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیونکہ ہمارے سال تعلیمی سال کا اختتام تو ہے، لیکن ہمارا صرف ایک شعبہ درس نظامی کا اختتام ہے۔ یہ جس طرح آج آخری درس تھا، لیکن ہمارا شعبہ درس نظامی ختم ہو رہا ہے، دوسرے شعبے تو جاری ہیں، لہذا درس قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ، شعبان تک جاری رہے گا۔ کوشش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شرف جو ہے رمضان المبارک میں بھی جاری رکھے، تو انشاءاللہ ہمارا درس ہر بدھ کو جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم